اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسٹینڈ ہوتا کون ہے؟ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت میں سبحان اللہ رکھ لو کرم سائل ہوں میں درا تیرا محبان گرامی نہ گلاس دے دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں جتنے بھی دین ہیں جتنے بھی مذہب گلاس دے ہیں دو ایک سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک اور معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے یہی مقصد لے کر بڑے بڑے راجاؤں نے بڑے بڑے بادشاہوں نے جو بڑے بڑے اچھے شاہی تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے بڑے تخت و تاج پر ایسے تخت و تاج پر جو شاہی تخت و تاج ہیرے جواہرات سے مڑے ہوئے تھے ایسے تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے تھے جو پورے ہندوستان پر راج کیے ہوئے تھے جو ایک بادشاہ تھا سے کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے ادھم بہت بڑا بادشاہ تھا اللہ کی رضا حاصل کیسے کروں میرا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے میں اللہ کی رضا جنگلوں اور بیابانوں کو پروانہ بار بھرتے رہے اس لیے کسی نے کیا کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے جلوہ دکھا کے پر میری عزت دکھا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ کے اعلی حضرت زندہ باد حضرات جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے حضرات محبان گرامی ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے ہمارے دل میں تمنا ہوا کرتی ہے الہی تو میرا خالق و مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیری رضا پر ہر حال میں راضی ہوں تجھے اختیار ہے کہ تو مجھے جس طرح چاہے رکھ تو چاہے مجھے غریب رکھ تو چاہے مجھے امیر بنا دے تو چاہے مجھے پریشان رکھ گھر بنانے کے لیے ایک مکان بنانے کے لیے ہم زندگی صرف کر دیتے ہیں ایک مکان بنانے کے لیے ہم زندگی کو ختم کر دیتے ہیں لیکن ہم ایک مکان نہیں بنا سکتے کہ ہم جنت میں ایک محل بنانے کے لیے اللہ کو راضی ایسی ہم کر لیں گے کہ ہم جنت میں محل بنانے کے لیے کہ ہم نمازوں کو پڑھیں گے تبھی جنت میں محل بنے گا جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو قسم خدا کی ہم جنت کی ہمیں خوشبو بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چبوترے اپنے ایک دلال پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسجد نبی کا چبوترا دلال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گروہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں اے لوگوں بتاؤ کیا تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو ایک دریا جاری ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے یوں کہہ لو 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا سوچنے کا مقام ہے مان لو ہم اپنے ہی نل سے دن میں 5 مرتبہ ہم غسل کریں 5 مرتبہ ہم نہائیں تو کیا ہمارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا ہمارے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداکا و امی و ابی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے نہیں یا رسول اللہ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ غسل کریں تو ہمارے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے اگر انسان دن میں 5 مرتبہ لہیت و فضیلت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا گناہ سے پاک کر دے گا جتنا گناہ بھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم بے شک سبحان اللہ اللہ اسے گناہ سے پاک اس طرح کر دیتا ہے
جس طرح اس نے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. مگر ہم ایسے کہاں ہیں؟ ہم نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں حضرات؟ میں بس یوں کہوں گا کہ حضرات ہمیں چاہیے، رب کے لوگوں کو چاہیے کہ نمازیں پڑھیں، 5 ٹائم کی نہیں تو کم از کم 2 ٹائم کی تو ہم نمازیں پڑھیں. لیکن ہم ایسا کہا کرتے ہیں ہمارے یہاں تو جو ہے امام کا بھی انتظام نہیں ہے، ہمارے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے کہاں سے؟ ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے کہاں سے؟ ہم قرآن کا انتظام نہیں کرا رہے ہیں، قرآن پڑھانے کا انتظام ہم نہیں کرا رہے. ہمیں دین حاصل کرنا فرض ہے. فرض کا اگر چھوڑ دیا، فرض کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس کا حساب بھی دینا ہوگا جیسا کہ نماز کا. رفرا کے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ایک امام کا انتظام کریں. اتنے یہاں مسلمان ہیں، اتنے مومن بھائی ہیں، اب تو کر سکتے ہیں، لیکن قسم خدا کی دین کی راہ میں 100 روپیہ خرچ کرنے سے ہم ڈرتے ہیں. یہ نہیں پتا ہے کہ ہم راہ خدا میں 1 روپیہ ہم خرچ کریں گے تو ہمیں 10 گنا ثواب ملے گا. یہ نہیں پتا ہے کل میدان محشر میں اگر ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو کل میدان محشر میں 10 گنا ثواب ملے گا. لیکن ہمیں پتا تو جب ہوگا پیچھے ہٹا لو پہ اپنے سکلے دونوں دین کو سمجھنے والے ہوں گے، شریعت مصطفیٰ کو سمجھنے والے ہوں گے، تبھی ہم سمجھیں گے. بہرحال میری گفتگو جو ہے اللہ ڈرا رہا ہے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اللہ ڈرا کسے رہا ہے؟ صرف اور صرف ایمان والوں کو ڈرا رہا ہے. وہ چاہتا لفظ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اے مسلمان اللہ سے ڈرو، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، مگر اللہ نے صرف قرآن میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. وہ کیوں کہا ایمان والوں اللہ سے ڈرو؟ کیونکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کی شریعت کو سمجھنے والے ہیں، رسول اللہ کی شریعت پر چلنے والے ہیں. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ڈرا رہا ہے کیونکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں. اب اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول اللہ کی عزت کرنے والے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے ماننے والا ہوگا تو کبھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کرے، کبھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کر سکتا. کیونکہ ایمان جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ لیتا ہے مان لینا. جب کوئی کسی کو مان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سے جدا نہیں کر سکتی. جیسا کہ چکور چاند کو مان گیا، پروانہ شبہ کو مان گیا، بلبل پھول کو مان گیا. اب یہی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بلبل کو کوئی پھول سے جدا نہیں کر سکتا، چکور کو چاند سے جدا نہیں کرتا، پروانے کو شبہ سے جدا نہیں کر سکتا. یہی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے تو قسم خدا کی ہزاروں طوفانیں چلے، لاکھوں آندیاں چلے، زمین پھٹ جائے، آسمان کا نظام برہم ہو جائے، لیکن مومن اپنا قیمتی ایمان نہیں دے سکتا. مومن اپنی جان کی بازی تو لگا سکتا ہے، مومن اپنا بدلے عزیز تو چھوڑ سکتا ہے، مومن تخت و تاج تو چھوڑ سکتا ہے، مومن اپنا سر تو کٹا سکتا ہے، مومن اپنی جان کی بازی تو لگا سکتا ہے، مومن جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہے، مومن اپنے بچوں کو شہید کرا سکتا ہے، مومن اپنے بچوں کو کٹوا سکتا ہے. لیکن قسم خدا کی رسول اللہ کا پیارا اسلام عطا کیا ہوا ایمان ہرگز بے شک سبحان اللہ بے شک. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت.
جو مسلمان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان چھڑکتا ہوگا، رسول اللہ کی شریعت کو ماننے والا ہوگا، قسم خدا کی وہ کبھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کر سکتا، اپنا ایمان کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے اور چھٹ جائے ہاتھ سے دولتے کونین کو کیا کام چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامانے محمد، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامانے محمد۔ آپ مطالعہ کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ آپ نے شریعت مصطفیٰ کی شریعت پر آج ویرانے دی، جان کی بازی آئی، جان کی باری آئی تو اپنی جان کی قربانی پیش کرتی مگر اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا۔ آپ مطالعہ کریں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، آپ اتنے پیارے صحابی تھے، آپ اتنے پیارے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کو جو ہے کفار و مشرکین نے اپنے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور آپ پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اتنے ظلم و ستم کیا آپ پر کہ آپ پر جو ہے آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھے، آپ کی ناک میں دھواں پہنچایا گیا، آپ کی ناک میں دھواں پہنچایا گیا اور جو ہے آپ کو آپ کی ناک میں دھواں پہنچایا گیا، آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھے، آپ کو گرم ریت پر لٹایا گیا مگر قسم خدا کی آپ آہت کے نعرے لگاتے رہے، آپ آہت کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مگر کفار و مشرکین آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے لیکن آپ نے اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے اور چھٹ جائے ہاتھ سے دولتے کونین تو کیا غم چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامانے محمد، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامانے محمد۔ حضرت عبداللہ حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، بہت اچھے صحابی تھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے آپ جو ہے ملک شام کی سرزمین پر جہاد کی غرض سے جاتے ہیں، جنگ کی غرض سے جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بہت بڑا جلاد بادشاہ تھا، وہ جلاد بادشاہ نے جو ہے بڑے مسلمانوں کو مومنین کے ساتھ میں بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، وہ اسے مزہ چکھانے کے لیے، اسے جنگ کرنے کے لیے ملک شام کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ 80 مجاہدین بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ بات جیسے ہی حضرت عبداللہ حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی وہاں آپ پہنچے تو آپ وہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ ہرقل اعظم اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آپ کو پکڑ لیتا ہے، آپ کو پکڑ کر جو ہے حضرت عبداللہ حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر قید خانے میں بند کر دیتا ہے اور حضرت عبداللہ حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے اے عبداللہ حذیفہ شامی، میری ایک بہت ہی حسین و جمیل لاڈلی بیٹی ہے، بہت خوبصورت بیٹی ہے، وہ تھا عیسائی، اس کا مذہب تھا عیسائی، عیسائیوں کا ایک ایجنڈا ہوا کرتا ہے، ایک عیسائیوں کا بہت بڑا ایجنڈا ہے، بہت بڑی سازش ہے کہ وہ مسلمانوں کو، دیندار لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اپنی خوبصورت بیٹیوں سے ملاتے ہیں اور انہیں محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادیاں کرا دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے مذہب میں ہو جائے، انہیں بہت زیادہ دولت دیتے ہیں اور کچھ جو ان کا ایمان کمزور ہوا کرتے ہیں وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہرقل اعظم کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں
تو بادشاہ ہرقل دولت و حکومت کا لالچ دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے اے عبداللہ اگر تم ہمارا عیسائی مذہب قبول کر لو تو میری یہ خوبصورت بیٹی ہے، حسین و جمیل لاڈلی بیٹی ہے، میں تمہاری اس سے شادی بھی کرا دوں گا اور بادشاہ بھی عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، بادشاہ بھی عطا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باوقار انداز میں جواب دیتے ہیں اے ہرقل تیری بیٹی کی کیا حقیقت اور تیری بادشاہ کی کیا اہمیت؟ میرے ایمان کا جذبہ تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہ کو میں اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے ہرقل لگتا ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، بہت بڑی بات میں نے بولی۔ حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی جو صحابی رسول ہیں جلاد بادشاہ سے فرما رہے ہیں اے بادشاہ، اے ہرقل تیری بیٹی کی کیا حقیقت، کیا جانے تیری بیٹی کیسی ہے، کون ہے؟ اور تیری بادشاہ کو میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر قربان کرتا ہوں۔ میرے ایمان کا جذبہ ہے یہ، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں تمام دولت و حکومت کو، تمام دولت کو میں لوٹ مارتا ہوں، تیری بیٹی میں لوٹ مارتا ہوں، میرا چاہنے والا تو اللہ ہے، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، تیری بیٹی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اسی لیے شاعر کیا خوب فرماتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ جیسے ہی بادشاہ ہرقل حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باوقار جواب سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے اے عبداللہ خوب کان کھول کر کے سن لو۔ اگر اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے بڑے پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں اے ہرقل، اے بادشاہ تو بھی کان کھول کر کے سن لے، ہمارے دلوں میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت کی روشنی روشن ہو گئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بجھا نہیں سکتی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ ہرقل اعظم جواب سن کر، ایمان افروز جواب سن کر جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ ان سب کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا جائے۔ جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ سارے لوگوں کو، سارے صحابہ کرام کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا جائے۔ جلاد قید خانے سے لا کر ایک مجاہد کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ مجاہد کلمہ شہادت پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جامع شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جلادوں نے پیارے صحابی رسول حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈالنا چاہا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ بادشاہ ہرقل دور بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے، دور بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے۔ حضرت عبداللہ حذیفہ سہمی بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اے ہرقل، اے ہرقل تو اپنے دل میں کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ میں اپنی جان کی خاطر رو رہا ہوں۔ نہیں، میں اپنی جان کی خاطر نہیں رو رہا ہوں، ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے مجھے ایک ہی جان
جان دی ہے، اے کاش مجھے اسی طرح ہزاروں جانیں ملی ہوتی تو ایک ایک کر کے بارگاہ خدا بندی میں پیش کر دیتا تو آخرت کے لیے کچھ سامان ہو جاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بادشاہ ہرقل جیسے ہی حضرت عبداللہ حذیفہ شیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باوقار جواب سنتا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں ان سب کو قید خانے کے اندر بند کر دو اور کچھ دنوں کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کرنے دو، کچھ دنوں کے لیے سوچنے کا موقع دو۔ تو حضرات جلادوں نے قید خانے کے اندر بند کیا، بند کرنے کے بعد اتنے میں اس بات کی خبر امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو پتہ چلی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور خط میں لکھا اے ہرقل تو حضرت عبداللہ حذیفہ شیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 80 مجاہدین کو رہا کر دے ورنہ تیرے پاس ایک ایسا بڑا لشکر بھیج دوں گا جو تجھے مزہ چکھانے کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے ہی وہ خط بادشاہ ہرقل اعظم کے پاس پہنچتا ہے اور بادشاہ اس خط کو پڑھتا ہے اور خط کو پڑھتے ہی فوراً سوچتا نہیں ہے، اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے کہ فوراً سارے مجاہدین کو رہا کر دیتا ہے۔ خط پڑھتے ہی بادشاہ ہرقل سارے لوگوں کو رہا کر دیتا ہے، قید خانے سے رہا کر دیتا ہے، قید خانے سے آزاد کر دیتا ہے، قید خانے سے چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا خوف تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب آپ مکے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو آپ کفار و مشرکین آپ سے ڈرا کرتے تھے، آپ سے کعبہ کرتے تھے، راستہ کاٹ لیا کرتے تھے کہ آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ عمر آ رہا ہے، راستہ بچا لو، کیا جانے کب ہماری گردن اڑا دے، کیا پتا کب ہماری گردن اڑا دے۔ اتنا خوف تھا حضرت عمر فاروق اعظم سے۔ حضرات تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی جان ہے اور قیامت تک ایک ہی جان رہے گی، ہر مسلمان پر، ہر شخص پر جس کے اندر جان ہے اس کے پاس ایک ہی جان رہے گی۔ تو ہم مومنین کو چاہیے، ہم ایمان والوں کو چاہیے اللہ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سجدے کریں، ہم رکوع کریں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہم مسجدوں میں جائیں، اللہ کو راضی کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں، دین اسلام سکھائیں، دین اسلام سے مستفیض کریں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ حضرات اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے سالوں سال نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں اتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم فرائض و واجب کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم سال میں صرف 2 بار یا 3 بار نماز پڑھتے ہیں، عید، بقرعید اور الوداع۔ حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نہیں تو کم سے کم 2 3 ٹائم کی نماز تو پڑھ لیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ حضرات اللہ رب العزت بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرات بنی اسرائیل میں جو ہے ایک بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا ظالم ایک شخص رہا تھا۔ بس میں یہی واقعہ سنا کر رخصت ہوتا اللہ دامنگیر ہے۔ بادشاہ کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب بریلی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور آپ کو ان کا بھی خطاب سننا ہے۔ اور میرے عزیز، میرے پیارے دوست حافظ و قاری عارف رضا بہترین انداز میں آپ ان کا بھی کلام سننا ہے، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ دونوں حضرات 2-3 بار مانتا ہوں 2-3 بار حضرت کی حاضری ہو چکی ہے، بہت اچھا حضرت کا خطاب ہوتا ہے، حضرت کی ناطقانی ہوتی ہے۔ تو حضرات تو ایک ظالم شخص 99 لوگوں کا قتل کیے ہوا تھا،
بنی اسرائیل میں رہنے والا شخص جس نے 99 لوگوں کے قتل کیے تھے. 99 لوگ وہ ایسے تھے جو ناحق قتل ان کے کیے تھے, جو ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ہر وقت وہ شخص اپنے ہاتھ میں تلوار رکھا کرتا تھا. جس اس کے دل میں آتا میاں سے تلوار نکالتا اور گردن اڑا دیتا تھا. 99 لوگ کا ناحق قتل کیے تھے. یہ چائے کا ماحول میرے ہی نمبر پہ رہ گیا تھا. بولاؤں گا, وقت بھی کافی لے چکا ہوں میں. دوسرے 25 منٹ ہو گئے. جس مدرسے کو قائم اپنے ہاتھوں سے کیا ہے, ہم نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. تو حضرت کا خطاب بھی سننا ہے. تو حضرات 99 لوگوں کا قاتل ایک روز اپنے دل میں وہ خیال کرتا ہے, اپنے دل میں سوچنے لگتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کے قتل کیے ہیں, میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں, میں بہت بڑا قاتل ہوں, میں نے بہت گناہ کیے ہیں. کیوں نہ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر دی جائے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر دی جائے. اللہ غفور رحیم ہے. میں نے توریت و انجیل میں پڑھا سنا ہے, میں نے علماء کرام کی منہ سے سنا ہے, بنی اسرائیل کے علماء کے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, اللہ غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہے. کیوں نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر دی جائے. تو وہ شخص 99 لوگوں کا قاتل ایک یہودی راہب عالم کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے, اے عالم صاحب یہ بتائیں آپ, میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں, میں نے 99 لوگوں کا ناحق قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ یہودی راہب عالم کہتا ہے, ایسا تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی, کیونکہ تو نے جو ہے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے, تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی. وہ قاتل 99 لوگوں کا قاتل غصے میں آ جاتا ہے, کہنے لگتا ہے یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. میں تو علماء کرام کے منہ سنا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, اللہ غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہے. یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو کیوں یہ 99 کی گنتی ادھوری کیسی, یہ 99 کی گنتی ادھوری کیسی؟ کیوں نہ آج 100 کی بھی پوری کر دی جائے. وہ میاں سے تلوار نکالتا ہے, اس عالم کا بھی سر تن سے جدا اس عالم کا بھی سر تن سے جدا کر دیتا ہے, اس کا سر بھی اڑا دیتا ہے. اب تک جو ہے 99 کی گنتی تھی, اب تک 99 لوگوں کا اس نے قتل کیا تھا, اب 100 کی پوری ہو گئی, اب 100 کی پوری ہو گئی. اس عالم کا بھی قتل کر دیتا ہے. پھر وہاں سے چلتا ہے, پھر دل میں اس سے خیال آتا ہے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے, اللہ تو گناہوں کو بخشاتا ہے. تو لوگوں سے پوچھتا ہے, اے لوگوں ذرا یہ تو بتائیں, کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے, اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے عریضہ پیش کرے تو میری توبہ قبول ہو جائے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں تمہاری توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی, اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, اللہ تو غفور رحیم ہے, آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, لیکن ایک شرط ہے, آپ جو ہے یہاں سے اللہ کے محبوب بندے رہتے ہیں, اللہ کے ولی رہتے ہیں, اللہ کے دوست رہتے ہیں, تم ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو قسم خدا کی وہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ کی توبہ ضرور قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو وہ شخص قدم نکالتا ہے, ارادہ دل میں کرتا ہے, گھر سے بڑھتا ہے, اسے ٹھوکر لگتی ہے, اور ٹھوکر لگنے کے بعد اس کی روح برباد ہو جاتی ہے, اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے, اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. حضرات اس کی روح برباد ہو جاتی ہے, یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے.
पीछे उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है तो हजरत जहन्नम के फरिश्ते आ जाते हैं, इधर जन्नत के भी फरिश्ते आ जाते हैं। जहन्नम के फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं कि हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे कि ये 100 आदमियों का कातिल है। इधर जन्नत के फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं ये नहीं, ये अल्लाह के बंदों के पास जा रहा था, ये अल्लाह के दोस्त के पास जा रहा था, हम इसे जो है जन्नत में ले जाएंगे। जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं नहीं, ये 100 लोगों का कातिल है, ये बहुत बड़ा गुनहगार था, जिसने 100 लोगों का कत्ल किया था, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। जन्नत और जहन्नम के फरिश्ते आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं। ये मामला अल्लाह की बारगाह में जाता है, अल्लाह की बारगाह में जाता है। वो अरीज़ा पेश करते हैं, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह ताला, जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे क्योंकि ये 100 आदमियों का कातिल है। और हम कहते हैं हम इसे जन्नत में ले जाएंगे क्योंकि अल्लाह ये तेरे महबूब बंदों के पास जा रहा था, तेरे बंदियों के पास जा रहा था, इसीलिए हम इसे कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों, गौर करने का मकाम है कि ऐ फरिश्तों लड़ो मत, ऐ फरिश्तों झगड़ो मत, एक काम करो, एक काम को अंजाम दो। मैं आपको हुक्म देता हूँ बस एक छोटा सा काम करो, ज़मीन को नाप लो, ज़मीन को नाप लो। अगर ये शख्स अपनी बस्ती के करीब है, अपने घर के करीब है, जहन्नम के फरिश्तों तुम इसे जहन्नम में, अगर ये अपने बस्ती के करीब है चाहे जहन्नम के फरिश्तों तुम उसे जहन्नम में ले जाना। और जन्नत के फरिश्तों अगर ये मेरे वलियों के करीब है, मेरे महबूब बंदों के करीब है, तो जन्नत के फरिश्ते तुम इसे जन्नत में ले जाना। कहा था वो अभी, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कहा था वो अभी तक? अरे भाई बताओ। बलियों के पास, बलियों के पास जा रहा था, अभी वो अपने घर के पास था, उसे ठोकर लगी थी, उसकी मौत हुई। फरिश्ते आए, आपस में लड़े, फरिश्तों ने, जन्नत के फरिश्तों ने कहा मुझे जन्नत में ले जाएंगे क्योंकि अल्लाह के वलियों के पास जा रहा था। और जहन्नम के फरिश्ते कह रहे नहीं, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे क्योंकि ये जो 100 आदमियों का कातिल था। आपस में लड़ने लगे, मामला अल्लाह की बारगाह में जाता है, अल्लाह से शिकायत करते हैं कि अल्लाह ताला तो जहन्नम के फरिश्ते तुम उसे जहन्नम में ले जाना। अगर ये मेरे बंदों के पास है, मेरे बलियों के पास है, तो ये जन्नत के फरिश्ते तुम उसे जन्नत में, बीच रास्ते में नहीं, अपने बीच रास्ते में नहीं था। बीच रास्ते में जब वो था कि वो अपने घर से निकले हुए बीच रास्ते पे पहुंच जाता, जितना वक्त बीच रास्ते तक लगता उतना आगे को लगता, उसे बीच रास्ता बोलते हैं। अभी बस्ते के करीब था, अल्लाह ने दिया फरिश्तों को, फरिश्तों जमीन नाप लो। जैसे ही फरिश्तों ने जमीन को नापना शुरू किया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया ऐ जमीन सिमट जा, ऐ जमीन वुसअत वाली हो जा। जैसे अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, इधर फरिश्ते जमीन को नाप रहे हैं, इधर अल्लाह जमीन को हुक्म दे रहा है ऐ जमीन सिमट जा, ऐ जमीन वुसअत वाली हो जा। जमीन जैसे हुक्म सुनती है, जमीन को हुक्म बारी डाला होता है, जमीन इतना सिमटती है, इतना सिमटती है कि वो शख्स अभी अपने बस्ती के करीब था और जमीन सिमटी कि इतना सिमटी कि वो अब तक अपने बस्ती के करीब था और अल्लाह के हुक्म से वो बस्ती से दूर और अल्लाह के वलियों के करीब हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान करीब हो गया। कहा था अब तक बस्ती के करीब बलियों से, क्योंकि ये मेरे बलियों के करीब था, बलियों के करीब था, मेरे दोस्तों के करीब था। अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, वो तौबा वाली अदा इतनी पसंद आई। अभी तौबा नहीं की थी, अभी तौबा कबूल कराने के लिए अल्लाह के वलियों के पास जा रहा था कि मेरी तौबा कबूल हो जाए,
اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر باری صاحب مائک اٹھا لو، مائک۔ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے، اس کے اندر دعا کرتے تو وہ دعا اس کی سبحان اللہ، قبول سبحان اللہ۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ ہم دل میں